روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، یا رسول اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، لوگوں کو جو حضور کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ حضور کو اردو کہاں سے آئی، بولا دیوبند سے، معاذ اللہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کتنی زبانوں والے آتے ہیں، انگریزی بھی آتے ہیں، ہندی بھی آتے ہیں، سندھی بھی آتے ہیں، پنجابی بھی آتے ہیں، میمن بھی آتے ہیں، اردو بھی آتے ہیں، بنگالی بھی آتے ہیں، مدراسی بھی آتے ہیں، رومن بھی آتے ہیں، فارسی بھی آتے ہیں، پوری دنیا کی زبانیں بولنے والے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آئے ہائے وہ محبوب کے جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہوں، میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک چڑیا اور ایک اس کا نر چرا چوں 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 کر کے آئے، حضور نے ان کی فریاد سنی اور فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اس کے بچے کوئی اٹھا کے گیا ہے، کون ہے جو اس کے بچے اٹھائے گیا؟ ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، اور یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، یا رسول اللہ آپ ضامن بن جائیے میں آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا یہودی چھوڑ دے، یہ آ جائے گا، آ جائے گی۔ عرض کی حضور چھوڑ تو دیتا ہوں لیکن بھاگا ہوا پکڑا ہوا شکار اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر آتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بات تو صحیح ہے، میں ہرنی سے پوچھتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہرنی سے پوچھ رہے محبوب کہ اے ہرنی اِلَّمْ تَعُودِي، اگر تو نہ آئی تو؟ یہ نہیں پوچھا کہ تو آئے گی نہیں آئے گی، یوں نہیں پوچھا کہ تو آئے گی یا نہیں آئے گی، میرے محبوب کو پتا تھا وہ آئے گی، پوچھا محبوب اِلَّمْ تَعُودِي، اگر تو نہ آئی تو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اگر نہ آؤں تو مجھ پر اتنی لعنت ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کو درود نہ پڑے جتنی لعنت اس پر پڑتی ہے۔ وہ ہرنی آئی، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، اور اونٹ کا مالک محبوب کی بارگاہ میں دھوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ محبوب نے فرمایا مجھے لے چل۔ یا رسول اللہ قریب مت جائیے، پاگل ہو گیا، یہ نقصان پہنچائے گا۔ محبوب نے کہا مجھے لے چلو۔ محبوب نے نکیل پکڑی، بٹھایا، کان میں محبوب کے کچھ کہہ رہا تھا۔ آیا محبوب نے فرمایا تیری شکایت کر رہا کہ یا رسول اللہ جب میں جوان تھا مجھ سے بڑا کام لیتا تھا، آج میں بوڑھا ہو گیا چارہ نہیں دیتا، مجھے ذبح کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، اور اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے۔ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے 3 واقعات پیش فرمائے، سیدی اعلیٰ حضرت نے، تو تف ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ اردو تو حضور نے یہاں سے سیکھی ہے، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، محبوب کو کہتے ہیں یہ امی ہیں، ہم کہتے ہیں امی، یہ کہتے ہیں امی۔ امی کا مطلب کیا لیتے ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں ان پڑھ، معاذ اللہ۔ حالانکہ امی کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ نبی جل امی، نبیوں میں بے پڑھے ہوئے، یعنی نبی کو پڑھانے والا کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آئے ہائے، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ جبریل سے نہیں پڑھا، جبریل آئے کہا اقرا،
حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. دبوچا چھوڑا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ. پھر بھیجا چھوڑا اقرا، حضور فرماتے ما انا بقارئ. یا اللہ تیرا رسول تو پڑھتا نہیں، کیا کروں؟ ہائے ہائے ہائے. وہ غار حرا، آہا، وہاں جو پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور نے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی بھرتے گے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سینگے وہی پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سینگے وہی پہ چلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی یاد آ گیا، اتنی بھی نہیں ہے. کہہ تو دیا اتنی ہے، پھر یاد آیا اتنی بھی تو نہیں ہے. کہہ تو دیا کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، بعد میں خیال آیا یا اتنی بھی تو نہیں ہے، تو کہنے لگے نہیں بات کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے. وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. تم